اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 41-42، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، آپ کو مغموم نہ کریں، آپ کو غمناک نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے۔ دیکھیں اللہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اسلام پھیلانے کا کام لگایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر آجے، سامنے آنے سے بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے جو سگے رشتہ دار تھے وہ بھی مخالف ہو گئے تھے، کئی چچا آپ کے مخالف تھے، کئی اور رشتہ دار آپ کے خلاف کھڑے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو اس کی تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو خود بخود نرم کرتا گیا اور اسلام کی طرف راغب کرتا گیا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس موجودہ ٹائم کے اندر لوگ اسلام کی طرف، جو مسلمان ہیں ان کی اگر صرف بات کریں تو مسلمان بھی اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنی اگر لے لیں مثال تو بتائیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی نا، جی، ہم میں سے کون ہے جو 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں اسلام سے دور کرتی ہے۔ جب ہم اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھے گی، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان، جو انسان کا ازل سے دشمن ہے، وہ اس کو ورگلانے میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں 100 خیال ڈالتا ہے، یہ کام پہلے کر لو پھر نماز پڑھ لینا، یہ کام پہلے کر لو پھر نماز پڑھ لینا، اور وہ بندہ کام کرتے کرتے نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، آپ پوری رات بیٹھے رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ قرآن اٹھا کے بیٹھ کے اس کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو شیطان آپ پر نیند کا غلبہ ڈالنا شروع کر دے گا کہ سو جا، یہ قرآن تجھے کچھ نہیں دے گا۔ ایسے ہی ہے، قرآن پڑھتے وقت بچوں کو نیند آ جاتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں صحیح کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں کی روٹین بنانی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہمیں شیطان ورگلانے میں ہر ٹائم لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں، آپ کو مغموم نہ کریں، آپ کو وہ غمناک نہ کریں، کیونکہ جب وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے تو جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ غمناک ہو جاتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دل سے نہیں، اور ان کے دل یقین نہیں لائے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا، دل سے وہ
اپنا جو ہے وہ کفر والا عقیدہ رکھتا ہے یا جو بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. مسلمان بندہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ دل سے زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کو قبول کرے. جیسے آپ نے صفت ایمان مفصل صفت ایمان مجمل پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں. یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے نہیں یقین کرتے، ہو سکتا ہے خواہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں. سماعون للکذب، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہوتے ہیں. یہودی کون ہے؟ یہودی کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، سارے ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں لیکن ابھی سنتے جائیں. سماعون للکذب، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں. سماعون لقوم آخرین، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر ان کا دھر دھر سنتے ہیں. لم یأتوک، جس قوم کے یہ حالات ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں. اس چیز کو کلیئر کر لیں. اللہ تعالیٰ ادھر کلیئر فرما رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے، صرف اس میں سے چند باتیں سنتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو کوئی صحیح بات بتاتے ہیں تو وہ موقع پر جو قرآن آ رہا ہے وہ تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ اب قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ ان کا بھی میں ذکر فرما رہا ہے کہ جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں وہ بھی یہی کرتی تھی کہ ان کے مطلب کی جو چیز ہوتی تھی اس کو مان لیتے، جو نہیں ہوتی تھی اس کو بدلتے رہتے، اس کتاب میں چینجنگ کر دیتے، اس کو بدل دیتے. ادھر کیا اللہ پاک نے فرمایا، جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے، مطلب پہلی والی قوم کی ذکر ہو رہا ہے، کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری چار کی چار آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، قرآن کو بھی، لیکن ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ قرآن کو. باقی کتابوں کو ہم فالو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پر، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کتاب قرآن مجید، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں حاجی زبر زیر کا فرق نہیں. اور سب سے مین یہ وجہ ہے کہ قرآن بھی اللہ نے اتارا، تورات بھی اللہ نے اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری، زبور بھی اللہ نے اتاری، لیکن ہم صرف قرآن کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. لوگوں نے ان میں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ خود سے لکھ کر اس کو بدل دیا. جو ان کے کام کی بات نہیں ہوتی تھی وہ اس کو بدل دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے یہ کلام اتارا، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قیامت تک اس میں کوئی زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم کتاب جو بھی آسمانی کتابیں چاروں وہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم صرف فالو قرآن کو کرتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملا تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا. اب وہ لوگ